سبھی دانشوران اردو کا ساکیت گروپ آف کالجز کے ذریعہ چلائے جا رہے آن لائن کلاس میں میں عظمت علی انصاری آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ میں اپنے لیکچر کا آغاز کروں اس سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ عزیزی طلبہ، آج ہم سب کا موضوع ہے، آج میرا موضوع ہے خاکہ نگاری، یعنی خاکہ نگاری۔ خاکہ کسے کہتے ہیں اور ایک اچھے خاکہ میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے میں بات کروں گا خاکہ کسے کہتے ہیں، خاکہ نگاری کی شرائط کیا کیا ہوتی ہیں۔ ان موضوعات پر میں پہلے تبصرہ کروں گا۔ خاکہ اور خاکہ نگاری۔ خاکہ اردو نثر کی ایک اہم ترین صنف ہے۔ خاکہ نگاری یعنی خاکہ اور خاکہ نگاری، ٹھیک ہے، خاکہ یہ ہو گیا اور خاکہ نگاری، خاکہ اور خاکہ نگاری۔ خاکہ کسے کہتے ہیں، خاکہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب اگر آپ لکھنا چاہیں تو ایسے لکھیں گے: خاکہ انگریزی زبان کے لفظ اسکیچ کا اردو ترجمہ ہے۔ کس کا؟ اسکیچ، SKETCH، اسکیچ کا اردو ترجمہ ہے۔ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ، SKETCH، خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا اردو ترجمہ ہے۔ کس کا؟ اسکیچ کا، SKETCH، اسکیچ کا اردو ترجمہ ہے۔ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کے لیے یعنی خاکہ کے لیے اردو میں مرقع اور قلمی تصویر کی اصطلاح بھی رائج ہے۔ کس کی؟ مرقع اور قلمی تصویر۔ مرقع اور قلمی تصویر یعنی قلم کے ذریعہ بنائی گئی تصویر۔ خاکہ انگریزی زبان کے لفظ اسکیچ کا اردو ترجمہ ہے۔ خاکہ کے لیے اردو میں مرقع اور قلمی تصویر کی اصطلاح بھی رائج ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے خاکہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ خاکہ وہ نثری تحریر ہے جس میں کسی شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل شخصیت ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو جائے یا رقص کرنے لگے، اسے ہم خاکہ کہتے ہیں۔ خاکہ کسے کہتے ہیں؟ وہ قلمی تصویر جس کے ذریعہ کسی شخصیت کی زندگی کی تمام خوبیوں اور خامیوں کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ وہ یقیناً اس کی شناخت کا واحد اور ذریعہ بن سکے، اس کو ہم خاکہ کہتے ہیں۔ یا خاکہ کی تعریف کرتے وقت میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس نثری تحریر میں کسی شخصیت کی زندگی کی خوبیوں اور خامیوں کا ذکر کیا جاتا ہے ہم اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ خاکہ کے معنی ہوتا ہے کہ لفظوں کے ذریعہ تصویر پیش کرنا، اور کسی بھی شخصیت کی تصویر پیش کرنا لفظوں کے ذریعہ آسان کام نہیں۔ کسی بھی شخصیت کا خاکہ لکھنا آسان کام نہیں، کیونکہ خاکہ لکھنے کے لیے اب میں یہاں پر عرض کر دوں کہ جو شخص خاکہ لکھتا ہے اس کو خاکہ نگار کہتے ہیں، اور خاکہ لکھنے کا فن، خاکہ لکھنے کا طریقہ کار خاکہ نگاری کہلاتا ہے، اور وہ تحریر جو کسی شخصیت کے متعلق لکھی جاتی ہے اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ خاکہ لکھنے والے مصنف کو خاکہ نگار کہتے ہیں، اور خاکہ لکھنے کے طریقہ کار کو خاکہ نگاری کہتے ہیں، اور خاکہ اس نثری تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں کو دلکش انداز بیان میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ خاکہ نگاری کی شرائط کیا کیا ہیں، خاکہ نگاری کی خوبیاں کیا کیا ہیں۔ تو اس میں
مطلب اگر میں یہ بات کروں کہ خاکہ لکھنے کے لیے یا خاکہ نگاری کے لیے کی خوبیاں، خاکہ نگاری کی خوبیاں کون کون سی ہیں، اگر میں یہ بات کروں تو خاکہ نگاری کی خوبیاں، یعنی خاکہ ایک سوال یہ ہے کہ ایک اچھے خاکہ میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے یا خاکہ نگاری کے لیے کون کون سی شرائط ہیں۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ جو شخص یعنی جو ادیب، جو دانشور، جو مصنف کسی شخصیت کا خاکہ لکھنا چاہے تو اس شخصیت سے وہ پوری واقفیت رکھے، یعنی پہلی خوبی کیا ہونی چاہیے، شخصیت سے مکمل واقفیت، شخصیت سے مکمل واقفیت۔ محض ایک ملاقات یا دو ملاقاتوں میں کسی بھی انسان کی زندگی کی حقیقت، اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کے طور طریقے، اس کے طرز زندگی کے بارے میں ہم واقف نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے خاکہ نگار کا یہ فریضہ اول ہے یا پہلا فرض ہے کہ جب وہ کسی بھی شخصیت کا خاکہ لکھے، جب وہ کسی بھی شخصیت کا خاکہ لکھنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اس شخصیت کی قربت حاصل کرے، اس کے نزدیک جائے، اس کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس شخصیت میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ ان خوبیوں اور خامیوں کو وہ اچھی طریقے سے سمجھے، اس کو غور و فکر کرے، تب اس پر خامہ فرسائی کرے۔ خاکہ نگاری کے لیے اگر مصنف نے کسی بھی شخصیت سے ایک ملاقات یا چند ملاقاتوں کے بعد اگر اس شخصیت کا خاکہ لکھ دیا تو یقیناً وہ خاکہ ایک اچھا خاکہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ کسی کے بارے میں جاننے کے لیے ایک ملاقات یا دو ملاقات کافی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے خاکہ نگاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس شخصیت کا خاکہ لکھا جائے اس کے بارے میں انسان کو مکمل واقفیت، ٹوٹل نالج، پوری معلومات ہونی چاہیے اس شخصیت کے بارے میں لکھنے کے لیے۔ اگر انسان کسی شخصیت کے متعلق خاکہ لکھے اور پوری واقفیت نہ رکھے تو وہ خاکہ تو نہیں ہوگا، ہاں سوانح ضرور ہو جائے گی۔ خاکہ تو نہیں ہوگا، سوانح ضرور، کیونکہ اس میں کیا کرے گا انسان، مصنف کیا کرے گا، اس انسان کی زندگی اور پیدائش کے بارے میں جو واقعات یہاں وہاں سے سنا ہوگا اسی کو لا کے لکھ دے گا۔ لیکن مکمل جانکاری تب ہوگی جب اس کی نزدیک رہے، اس کے دوست احباب سے ملاقات کرے، اس کے تعلیم، اس کے طرز زندگی، اس کے معاشرے، سب کچھ اس کے بارے میں جانے اور تب اس کے بارے میں فیصلہ لے اور تب خاکہ نگاری کا آغاز کرے۔ تو پہلی خوبی کیا ہوئی، خاکہ نگاری کے لیے جو پہلی خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خاکہ نگار کو یہ چاہیے کہ جس شخصیت کا وہ خاکہ لکھے، خاکہ نگار کو یہ چاہیے کہ جس شخصیت کا وہ خاکہ لکھے اس کے متعلق پوری معلومات حاصل کرے۔ اگر ایسا نہیں تو خاکہ ناقص ہوگا اور خاکہ کا حق اور مصنف خاکہ نگاری کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ بھی ہے خاکہ نگاری کی جو دوسری خوبی ہے وہ یہ ہے کہ غیر جانبدارانہ نقطۂ نظر۔ دوسری خوبی کیا ہے کہ غیر جانبدارانہ نقطۂ نظر، غیر جانبدارانہ نقطۂ نظر، یعنی ایسا پوائنٹ آف ویو جس میں کسی کا فیور نہ ہو۔ یعنی خاکہ لکھنے کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ جس شخصیت کے بارے میں خاکہ لکھ رہا ہے اس کے متعلق وہ پوری ایمانداری سے اپنی قلم چلائے۔ ایسا بالکل نہیں کہ وہ اس کی خوبیوں کا ذکر تو خاکے میں کرے اور خامیوں کو نظر انداز کر دے یا اس کو روپوش کر دے، کیونکہ بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ مصنف ہیں، آپ قلم کار ہیں، آپ خاکہ نگار ہیں، آپ جس شخصیت کا خاکہ لکھ رہے ہیں اس سے آپ کی دوستی ہے تو آپ نے اس کی زندگی کی جتنی اچھائیاں تھیں سب اس کا بیان کر دیا اور خوبیوں کو اور اس کی زندگی کی کمیوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے برعکس آپ جس شخصیت کا خاکہ لکھ رہے ہیں اس سے آپ کی عداوت ہے، دشمنی ہے، آپ نے اس کی زندگی کی ساری خرابیوں کو لکھ دیا، اچھائیوں کو چھپا لیا۔ تو خاکہ نگاری کے لیے یہ لازم ہے، خاکہ نگاری کی شرائط میں سے یہ ایک اہم شرط ہے کہ خاکہ نگاری میں
غیر جانبدارانہ نقطۂ نظر ہونا چاہیے، یعنی خاکہ نگار کو چاہیے کہ وہ کسی کا فیور یا ہمدردی نہ کرے اپنی قلم کے ذریعہ، اس شخصیت میں جو خوبیاں نظر آ رہی ہیں اس خوبیوں کو بھی بروئے کار لائے اور جو خامیاں نظر آ رہی ہیں اس کو بھی بروئے کار لائے، چونکہ اگر خوبیوں اور خامیوں دونوں کا ذکر خاکہ میں نہیں ہوگا تو خاکہ نگاری کا حق ادا نہیں ہوگا۔ خاکہ نگاری کے لیے یہ لازم ہے کہ مصنف اچھا کسی بھی شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں کے متعلق پوری معلومات ہوگی کیسے؟ کسی بھی شخصیت کے متعلق پوری معلومات ہوگی کیسے؟ یہ تب ہوگی جب انسان اس سے پوری واقفیت رکھے گا، اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرے گا۔ اگر ایسا بالکل نہیں کہ ہم محض ایک دو ملاقاتوں یا چند ملاقاتوں میں کسی کے بارے میں خاکہ لکھ دیں، تو خاکہ نگاری کی دوسری خوبی کیا ہوتی ہے؟ غیر جانبدارانہ نقطۂ نظر، یعنی جب خاکہ لکھیں تو آپ دوستی اور دشمنی دونوں نظریات سے اوپر ہٹ کر، ایک قلمکار کا، ایک مصنف کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی قلم سے سچ بولے، سچ لکھے، چونکہ اگر اس نے قلم سے سمجھوتا کر لیا تو زندگی کے ہر موڑ پہ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ایک ادیب کو، ایک قلمکار کو، ایک دانشور کو کبھی قلم سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور اپنی قلم سے وہی لکھنا چاہیے جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اب خاکہ کی جو تیسری خوبی ہوتی ہے وہ ہے سادہ، آسان اور دلکش انداز بیان۔ سادہ، آسان اور دلکش انداز بیان، دلکش انداز بیان۔ خاکہ نگاری کی تیسری اور ایک اہم خوبی یہ بھی ہے کہ خاکہ جو ہے، خاکہ جس زبان میں لکھا جائے وہ زبان سادہ ہو، آسان ہو، عام فہم ہو اور دلکش ہو، کیونکہ اگر کسی شخصیت کا خاکہ اگر بڑی مشکل زبان میں لکھ دیا گیا تو اس کو پڑھ کر کے ایک عام آدمی نہ سمجھ سکتا ہے نہ اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ اور خاکہ عام طور سے بڑی شخصیات کے لکھے جاتے ہیں، اور بڑی شخصیات کے خاکہ لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی یعنی انسان اس شخصیت کے بارے میں واقف ہو سکے اور اس شخصیت کی خوبیوں کو اپنی زندگی میں شامل کر سکے اور جو اس میں خامیاں تھیں ان خامیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو خاکہ نگاری کے لیے ضروری ہے کہ اس خاکہ کی جو زبان ہو وہ آسان ہو، سادہ ہو، دلکش ہو۔ اگر دلکش انداز بیان ہوگا تو پڑھنے میں بھی انسان کو اچھا لگے گا، لطف آئے گا۔ زبان سادہ ہوگی تو وہ انسان جس کو اردو کی کم معلومات ہے، کم پڑھا لکھا انسان ہے، وہ بھی سمجھ سکے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنی علمیت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے علم کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ نے خاکہ نگاری کی زبان بڑی مشکل کر دی، عام قاری نہ تو سمجھ پائے گا نہ تو اس سے فیضیاب ہو پائے گا۔ اس لیے خاکہ نگاری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کا انداز بیان دلکش اور سادہ ہو۔ ہمارے کورس میں اردو خاکہ نگاری کی دنیا میں جو ایک بہت بڑا اور اہم نام ہے وہ بابائے اردو مولوی عبدالحق کا ہے۔ جس طریقے سے آقائے اردو مولانا محمد حسین آزاد ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب ہیں۔ مولوی عبدالحق کا تعلق اتر پردیش کی سرزمین ہاپوڑ کے سراہا علاقے سے ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اردو کی عظیم ترین شخصیات کے خاکے لکھے ہیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اردو کی عظیم ترین شخصیات کے خاکے لکھے ہیں، جن میں مولانا حالی، مولانا محمد علی جوہر اور دیگر دانشوران کے نام شامل ہیں۔ مولانا حالی نے زندگی کا جو رخ اختیار کیا تھا، اس مولانا حالی کی زندگی کے اس رخ کو سمجھنے کے لیے، مولانا حالی کی زندگی سے واقف ہونے کے لیے، اگر آپ مولانا حالی کی زندگی کے آئینے میں اگر خود کو ڈھالنا چاہتے ہیں اور مولانا حالی کی زندگی سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ مولانا حالی کے ذریعہ، مولانا عبدالحق کے ذریعہ لکھے گئے خاکہ حالی کا مطالعہ کیجئے، آپ کو مولانا حالی کے بارے میں مکمل معلومات ہو جائے گی۔ مولانا حالی کا تعلق پانی پت سے ہے۔ پانی پت کے وہ ایک غریب مگر شریف اور تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اپنے خاکہ نگاری میں ان کی جو ایک اہم کتاب ہے اس کا نام ہے چند ہم عصر۔ چند مانے کچھ،
ہم عصر مانے ہمارے زمانے کے، تو اب انہوں نے مولوی عبدالحق نے اپنے زمانے کا چند ہم عصر میں اپنے زمانے کا چند اردو کے چند مشہور شخصیات کا خاکہ چند ہم عصر کے نام سے لکھا ہے، جس میں مولوی عبدالحق، مولانا الطاف حسین حالی، نواب محسن الملک، مولوی چراغ علی اور تمام لوگوں کے نام شامل ہیں۔ مولانا حالی مولوی عبدالحق نے اپنے خاکہ میں صرف اردو کی اہم شخصیات کا ہی نہیں بلکہ عام انسانوں کی زندگی کو بھی نزدیک سے دیکھا، غور سے دیکھا اور ان کی زندگی کا بھی خاکہ لکھا۔ اس میں سے دو اہم نام ہیں، ایک تو نامدیو مالی اور دوسرا گدڑی کا لال نور خاں۔ یہ ان کے دو چھوٹے لوگوں کے ذریعے لکھے گئے، چھوٹے لوگوں کے لیے لکھا گیا ایک اہم افسانہ ہے، ایک اہم خاکہ ہے۔ مولوی عبدالحق نے حالی نام کا جو خاکہ لکھا ہے، یعنی مولانا حالی کی شخصیت پر جو خاکہ لکھا ہے، اس خاکہ کا اگر ہم بنظر غیر مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ اس میں حالی کی زندگی، یعنی مولانا مولوی عبدالحق کے ذریعہ لکھے گئے خاکہ میں حالی کی زندگی کی مکمل تصویر نظر آتی، کیونکہ حالی عاجزی، انکساری، اخوت، ہمدردی، اپنائیت، جذبہ انسانیت کے پیکر تھے۔ حالی سادہ مزاج انسان تھے۔ حالی نے اپنی زندگی میں اردو زبان و ادب کی ترقی کے لیے جو کام کیے، ان کے دوستوں کے ساتھ سلوک کیسے تھے، ان کا سیرت و کردار کیسا تھا، ان کا عادت و اخلاق کیسا تھا، ان ساری باتوں کا ذکر مولوی عبدالحق کے ذریعہ لکھے گئے خاکہ حالی میں ملتا ہے۔ یقیناً میری دانش میں مولوی عبدالحق کا لکھا گیا خاکہ حالی وہ آئینہ ہے جس میں حالی کی زندگی کی ساری تصویریں نظر آتی ہیں۔ آئیے اب میں اپنے دوسرے موضوع پر آتا ہوں۔ آج کا میرا دوسرا موضوع ہے خطوط نگاری۔ خطوط نگاری یعنی خطوط نگاری کیا ہے اور اردو دنیا میں خطوط نگاری کی ابتدا کس سے ہوئی، کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کب ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ آج کا میرا دوسرا موضوع ہے خطوط نگاری۔ خطوط کسے کہتے ہیں؟ خطوط لفظ خط کی جمع ہے۔ خط کے معنی لیٹر، چٹھی، پتر، پاتی وغیرہ۔ خط اپنے حال احوال سے دوسروں کو واقف کرانا اور دوسروں کے حال اور احوال سے واقف ہونا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ عہد حاضر میں انسان اپنوں کی خبر گیری کے لیے، اپنوں کے حال احوال کو دریافت کرنے کے لیے مختلف قسم کے ذرائع سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، جیسے موبائل، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ وغیرہ۔ دور قدیم میں ایسا نہیں تھا۔ دور قدیم میں انسان اپنے متعلقین، اپنے رشتہ داروں سے جو دور دراز رہتے تھے، ان سے حال خیریت لینے کے لیے انسان چٹھی لکھتا تھا، خط لکھتا تھا، اور پوسٹ مین کے ذریعہ، پوسٹ آفس کے ذریعہ وہ چٹھی جاتی تھی اور آتی تھی۔ لیکن زمانہ ترقی کرتا گیا۔ عہد حاضر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ خط کا اور خطوط نگاری کا رواج ختم سا ہو چکا ہے، لیکن آج بھی کہیں نہ کہیں سے خطوط نگاری کا رواج تو ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ خطوط نگاری اردو کی ایک اہم صنف ہے اور اس کا مطالعہ ہم ادب میں کرنا ضروری سمجھتے ہیں، چونکہ اگر آپ اردو کے بڑے دانشور ہو گئے، آپ نے BA کر لیا، MA کر لیا اور آپ کو خط لکھنے کا طریقہ نہیں آیا تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تعلیم مجھے ناقص ہوگی۔ اس لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ خط کسے کہتے ہیں اور خطوط نگاری کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی قسمیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ خطوط کہتے کسے کے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ آ جائے گا کہ وہ نثری تحریر جس کے ذریعہ انسان اپنے حال اور احوال اور خیریت سے دوسروں کو واقف کراتا ہے اور دوسروں کے حال اور احوال سے واقف ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کو خط کہتے ہیں۔ یا انسانی احوال پر مبنی وہ تحریر، انسانی احوال اور کیفیات پر مبنی وہ تحریر جس میں انسان اپنی خبر سے دوسروں کو واقف کراتا ہے۔ عام طور سے جب ہم سب سے پہلے خط لکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم اپنے سلام، آداب وغیرہ لکھتے ہیں، پھر
ایک لمبے چوڑے آداب اور القاب ہوتے ہیں، لیکن غالب صاحب کے خط لکھنے کا انداز ایسا نہیں تھا، بلکہ جب وہ اپنے خط کا آغاز کرتے تھے تو یہ لکھتے تھے کیوں صاحب کیسے ہو، بندہ پرور میاں روٹھی ہی رہو وغیرہ وغیرہ. یعنی غالب کا انداز بیان، یعنی خط لکھنے کا انداز بیان یہ نہیں تھا جس سے آدمی کو یہ احساس ہو کہ ہم دور کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ غالب کے خط لکھنے کا انداز یہ تھا کہ انسان خط نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ آمنے سامنے کی باتیں بیٹھ کر کے باتیں کر رہا ہے. اسی لیے غالب نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے. غالب نے اپنے ایک مکتوب علیہ منشی ہرگوپال تفتہ کے لیے جو انداز تخاطب استعمال کیا ہے وہ بہت ہی نایاب ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے کاشانۂ دل کے ماہ دو لختہ منشی ہرگوپال تفتہ. یقیناً غالب کا جو انداز تخاطب تھا وہ بالکل نایاب تھا. غالب نے لمبے چوڑے آداب اور القاب سے گریز کیا، بلکہ زندگی کی حقیقتوں کو مختصر انداز میں بیان کیا اور سیدھے وہ اپنے خط میں اپنے مدعا یعنی اپنے خط لکھنے کے مقصد پر آ گئے. کہیں کہیں انہوں نے اپنے خطوط کا آغاز اپنے شعر سے کیا ہے، کہیں انہوں نے سیدھی اپنی مدعا سے کیا ہے. اسی لیے غالب نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے. غالب نے کبھی کسی سے سوال کیا کہ کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے اب بنے ہوگے وغیرہ بھی. غالب کے خطوط ان کے عہد کے آئینہ دار ہے. غالب نے اپنے عہد کے حالات کو اپنے خطوط میں ذکر کیا ہے. غالب نے دلی کی تباہی کا منظر اور رامپور کے نوابوں کا ذکر بھی اپنے خطوط میں کیا ہے. غالب نے اپنے خطوط کے ذریعہ اپنے خطوط میں اپنے ان شاگردوں کے کلام کی اصلاح بھی کی ہے جو ان کے پاس بذریعہ ڈاک آتے رہتے تھے. غالب نے اپنے خطوط کے ذریعہ اپنے متعلقین اپنے دوستوں کا سے حرف شکوہ بھی ادا کیا ہے. گویا غالب خطوط نگاری کے ذریعہ اپنے دوستوں سے اپنے شکوہ کے سارے الفاظ ادا کرتے تھے. غالب کے خطوط کے مجموعے اردو نثر کی دنیا میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں. غالب نے عود ہندی اور اردو ملا نام سے دو خطوط کے دو مجموعے تیار کیے. غالب کا جو مقام اردو شاعری کی دنیا میں ہے اس سے بڑا مقام نثر کی دنیا میں ہے. غالب کے خطوط اردو نثر کو ترقی دینے میں ایک نمایاں رول ادا کرتے ہیں. غالب نے اپنی کاوش فکری زور قلم کے ذریعہ اردو نثر کو جن بلندیوں تک پہنچایا، اردو نثر رہتی دنیا تک غالب کا ممنون اور مشکور رہے گی. یقیناً غالب کے خطوط ان کے عہد کے آئینہ دار ہیں، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ غالب کے خطوط وہ آئینہ ہیں جن کے ذریعہ غالب کے حالات کے حالات کے بارے میں ہم کو مکمل معلومات ہو سکتی ہے. غالب نے اردو خطوط نگاری کو اردو نثر کی دنیا میں ایک اہم مقام عطا کرا دیا. یقیناً غالب ہماری اردو زبان کے وہ نایاب ہیرے ہیں جنہوں نے اپنی کاوش فکری زور قلم کے بدولت نہ صرف اردو نثر کو بلکہ اردو غزل اور اردو قصیدے کو بھی آسمان بلندی پر پہنچا دیا. اردو ادب رہتی دنیا تک غالب کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتا ہے. ہمارے یہ لیکچرز یقیناً آپ کو امتحان میں شاندار نمبر دلانے میں مددگار ثابت ہوں گے. ہم ایک بار آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے. شکریہ. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اگر اس ٹاپک پر آپ کے کوئی بھی کوشچن ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھیے، ہم اتر دینے کا پریاس کریں گے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنت سبسکرائب کریے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آگے آنے والے سبھی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہم سے یوں ہی جڑیں.